السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، اب تک اکیلا رہے گا اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمران کی حکمرانی ہوگی۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ الحمدللہ آج ہم ایک ایسے مبارک وقت میں جمع ہوئے ہیں جہاں زمین پر رمضان کی برکتیں اتر رہی ہیں اور آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نور برس رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اعلان ہوا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ گویا رمضان اور قرآن کا تعلق صرف اتفاقی ہی نہیں بلکہ جو ہے وہ بنیادی ہے۔ ہم اس بابرکت سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ سفر کسی عام کتاب کا نہیں ہے بلکہ کلام ربانی کا سفر ہے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ تدبر کے لیے، سمجھنے کے لیے، بدلنے کے لیے۔ تو رمضان ہمیں روزے کے ذریعے نفس کا ضبط سکھاتا ہے اور قرآن ہمیں فکر کا تزکیہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو جب روزہ اور قرآن جمع ہو جائیں تو انسان کے ظاہر اور باطن دونوں جو ہیں وہ سنورنے لگتے ہیں۔ تو یہ مجلس صرف ایک آن لائن نشست ہی نہیں ہے بلکہ ایک روحانی محفل ہے۔ یہ وہ ساتھ ہے جس میں جو ہے دلوں کی زمین جو ہے وہ نرم ہوتی ہے اور روحیں آمادہ ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو قبول کریں۔ جو شخص رمضان میں قرآن سے جڑ جائے وہ دراصل اپنی تقدیر سنوارنے کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ تو کیونکہ قرآن زندگی کو سمت دیتا ہے اور رمضان اس سمت پر چلنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ تو ہم روزانہ ایک پارے کا خلاصہ سنتے ہیں مگر حقیقت میں ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، ہماری نیتیں کیسی ہیں، ہمارا تعلق اپنے رب سے کس درجے کا ہے، کیا ہمارا روزہ صرف بھوک کا نام ہے یا تقوی کا راستہ ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ خواہش کو کمزور کرتا ہے، قرآن جو ہے وہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ رمضان جو ہے وہ صرف ایک وقتی مہینہ ہے، یعنی لمٹ ہے، ایک مہینہ ہے جس میں انسان پر روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے ہیں، مگر قرآن جو ہے وہ دائمی رہنمائی کرتا ہے۔ جو رمضان میں قرآن سے جڑ جائے وہ سال بھر کے لیے جو ہے وہ سنور جاتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا پارہ نمبر 4 ہے جس کا جو آغاز ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ان الفاظ سے ہو رہا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ خرچ کرو جس کو تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا ایک باغ تھا مدینہ کے اندر، مسجد نبوی کے بالکل قریب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں جایا بھی کرتے، اس باغ میں جا کے کھجوریں وغیرہ بھی کھایا کرتے تھے، پانی جو ہے چشمے کا پانی بھی پیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے جو سب سے زیادہ میرا محبوب مال ہے نا وہ میرا یہ باغ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں میں اللہ کے راستے میں جو ہے اس کو یعنی وقف کرتا ہوں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے وقف کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یہ تقسیم کر دو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بہت نفع والا جو ہے آپ نے سودا کیا ہے، بڑا اچھا سودا کیا ہے، یعنی آپ نے جو ہے یہ اللہ کے راستے میں جو ہے وقف کیا ہے۔ تو یعنی سورۃ آل عمران میں بھی مضامین کی ترتیب جو ہے وہ سورہ بقرہ کی طرح ہے۔ تو سورہ بقرہ میں یہود سے خطاب تھا کہ تمہیں امامت عالم کا جو ہے وہ منصب عطا کیا گیا تھا لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے اب یہ منصب تم سے چھین کر امت محمدیہ کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ تو سورہ آل عمران میں یہی بات جو ہے وہ عیسائیوں سے بھی کی گئی ہے کہ تم نے ابھی اس منصب کا حق ادا نہیں کیا،
اس لیے اب تم بھی اس منصب کے مستحق نہیں رہے، اس لیے اب یہ منصب جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ تعمیر کعبہ کی تاریخ، جس طرح سورۃ البقرہ میں منصب امامت کی تبدیلی کے اعلان سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر اور قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ کیا گیا تھا، اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی امت محمد کو امامت کبریٰ کا وارث بنانے کا بھی اعلان کرنے سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَہُدًى لِّلْعَالَمِینَ، کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے یقیناً وہی ہے جو بکہ میں ہے، بہت بابرکت ہے اور جہانوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبلہ دیا گیا ہے اسے کبھی معمولی نہ سمجھنا، وہ دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بننے والا سب سے پہلا گھر ہے، اور وہ تب سے تمام دنیا کی رہنمائی کا مرکز ہے۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اولا؟ قال المسجد الحرام، قال قلت ثم ای؟ قال المسجد الاقصى، قلت کم کان بینہما؟ قال 40 سنۃ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 سال کا۔ یعنی پہلے جو ہے وہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ تعمیر کیا گیا، پھر اس کے 40 سال بعد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے روئے زمین کے اندر۔ اسی طرح جو ہے وہ امامت عالم کا منصب سنبھالنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں سے خطاب میں ان کے منصب کو سنبھالنے کے لیے بعد یہ کئی ایک ذمہ داری ہیں، جو ان عظیم ذمہ داریوں سے پورا کرے گا تو وہی جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اگر تم اس کو پورا نہیں کرو گے بلکہ ایک الگ امت بناؤ گے تو تمہاری تہذیب اور تمہارا کلچر جو ہے وہ دوسری قوموں سے الگ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان میں سے یعنی کچھ لوگوں کا کہنا مانو گے جنہیں کتاب دی گئی ہے، جو اہل کتاب میں سے ہیں، اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد جو ہے وہ پھر کافر بنا دیں گے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اس کے بعد ان کے پاس واضح احکام بھی آ چکے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی پوری امت کو دراصل انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ سب لوگ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہیں وہ دعوت دین کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت چلے آ رہے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور جو ہے وہ برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی تمہاری خصوصیت، تمہاری جو ہے وہ یعنی کوالٹی یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے اچھائی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے جو ہے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ تمہارے اندر یعنی کوالٹی ہے، خوبی ہے، اس بنا پر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری لوگوں سے، دوسری امتوں سے ہے ممتاز کی ہے۔ اسی طرح جو ہے اس پارے کے اندر کفار سے دوستی کی ممانت اس کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے۔ تو امامت عالم کا منصب مسلمانوں کو عطا ہونے پر یہودی اور نصرانی سخت غصے میں ہیں اور مسلمانوں کے دشمن بن چکے ہیں، اس لیے کبھی بھی انہیں اپنا رازدار نہ بنائیں، نہ ان کو دوست بنائیں۔ جب بھی انہیں کوئی موقع ملے وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ پوری کوشش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم
وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے سوا کسی کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، یعنی اپنا دلی دوست نہ بناؤ، اپنا رازدار نہ بناؤ۔ وہ تمہیں کس طرح جو ہے وہ نقصان پہنچانے میں جو ہے وہ کمی نہیں کرتے، یعنی کسی بھی طرح تمہیں نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتی ہیں، اور وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم پر مصیبت آ جائے، تم پر مصیبت آ پڑے، وہ اس چیز کو پسند کرتی ہیں، اور ان کی شدید دشمنی جو ہے وہ ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپا رہے ہیں وہ زیادہ برا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو، تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر جو ہے وہ غصے سے انگلیوں کے پوڑے جو ہیں وہ کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں۔ کہہ دیں کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ احاطہ کرنے والا ہے۔ تو سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ میرے پاس ایک عیسائی کاتب ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ تجھے ہلاک کرے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آپ نے کسی مسلمان کو کیوں نہیں رکھا؟ میں نے عرض کیا ہے امیر المومنین، یعنی کہ مجھے اس کی کتابت جو ہے وہ یعنی اس سے غرض تھی کہ مجھے کوئی لکھنے والا مل جائے، تو میں نے کہا چلیں اس کو رکھ لیتا ہوں، تو اس کا دین جو ہے وہ اس کے لیے ہے۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں جب اللہ نے انہیں رسوا کر دیا ہے تو تم ان کی تکریم نہیں کر سکتے، جب اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے تو تم انہیں عزت نہیں دے سکتے، جب اللہ نے انہیں جو ہے وہ دور کر دیا تو تم انہیں کیسے اپنے قریب کر سکتی ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ اسی پارے کے اندر کفار سے جہاد کے بارے میں بھی جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کے بعد جنگ احد کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ اب تمہیں اسلام کی اشاعت اور تنفیذ کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، لیکن تمہاری فتح اور شکست کا جو میدان ہے وہ اس بات پر ہے کہ تم اپنے نبی کی کس قدر جو ہے وہ اتباع کرتی ہو۔ تو جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنے بڑے لشکر کے جو ہے وہ مقابلے میں تمہیں فتح عطا فرمائی ہے، جب تم نے جو ہے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معمولی سی نافرمانی کی تمہیں شدید ترین نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ جنگ احد پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی، مسلمانوں کے پیچھے جبل احد تھا اور سامنے جو ہے وہ کافروں کا لشکر تھا، تو کافروں کی تعداد تقریباً جو ہے وہ 3000 تھی، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ قریباً 1000 تھی۔ مزید منافقین نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے کوئی 300 بندے جو ہیں وہ واپس بھی لے گئے، جس سے مسلمانوں کی تعداد کم ہو کر قریباً جو ہے وہ 700 رہ گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 مجاہدین کو اپنی بیک پر ایک چھوٹے پہاڑ پر ایک درے پر جو ہے وہ پیچھے کی طرف جو ہے منہ کھڑا کر کے جو ہے وہ رکنے کی آپ نے ان کو جو ہے وہاں پر مسلط کیا کہ آپ نے یہاں پر رہنا ہے، اور ہم جنگ ہاریں یا جیتیں، جب تک میرا حکم نہ آئے آپ نے جو ہے وہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، یہاں سے جانا نہیں ہے۔ تو کچھ ہی وقت کے بعد مسلمانوں کے زبردست حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے کافر جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو زبردست جو ہے وہ فتح ملی، لہٰذا مسلمان جو ہیں وہ اب مال غنیمت سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو جن صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درے پر کھڑا کیا تھا انہوں نے سمجھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، اب ادھر ادھر رہنے کا کیا فائدہ، کوئی مقصد نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور وہ بھی جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ مال غنیمت کا مال جو ہے وہ سمیٹنے لگتے ہیں۔ تو لشکر نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ درہ جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، لیکن جب مسلمان دوبارہ جمع ہو کر کافروں کا مقابلہ شروع کیا تو کافر دوسری بار بھی بھاگ کھڑے ہو گئے، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں افراتفری کے سبب جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک بھی جو ہے وہ اسی جنگ میں جو ہے وہ شہید ہوتی ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست ہوئی تھی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جنگ کے عالمی اصولوں کے مطابق شکست 3 صورتوں میں ہوتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جو مخالف فریق ہے اس کا جو ہے وہ جھنڈا جو ہے ان کا علم جو ہے وہ نیچے گر جائے، ایک تو شکست کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سسٹر ہیں، سسٹر درری شہوار، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں۔
تو یعنی جنگ کے ہارنے کی جو وہ 3 صورتیں ہیں مین، وہ یہ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے یعنی مخالف فریق کا جو جھنڈا ہے وہ نیچے گر جائے، اسی طرح جو ہے یا پھر مخالف قوم جو ہے وہ یعنی بھاگ جائے یا گرفتار کر لی جائے، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مخالف فوج کا سپہ سالار جو ہے وہ مارا جائے۔ تو یہ جنگ کی شکست کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، جبکہ جنگ احد میں تو ان تینوں کاموں میں سے ایک بھی نہیں ہوا، اس لیے اس کو جو ہے مسلمانوں کی شکست نہیں کہا جا سکتا، صرف نقصان ہوا تھا۔ شکست جو ہے وہ کافروں کی ہی ہوئی تھی، کیونکہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس کے باوجود مسلمان اس نقصان کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی دل برداشتہ ہو گئے، اور بعض منافقین نے تو یہ شکوک و شبہات پیدا شروع کر دیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ اتنا بڑا نقصان کیوں ہوا ہے؟ اس نقصان کا مقصد دراصل سچے مومنوں کو چھانٹنا تھا، یعنی علیحدہ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے ہیں اور کافروں کو جو ہے وہ مٹا دے۔ تو بعض لوگ جہاد کو مشکل کام جو ہے وہ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ، یعنی کتنے ہی نبی ایسے ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں، تو انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت نہیں آ رہی جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ہیں، اور نہ وہ کمزور پڑے ہیں، اور انہوں نے عاجزی دکھائی ہے، اور صبر کرنے والوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھیں کہ صرف تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، بلکہ آپ سے پہلے جن اقوام کو جو ہے وہ دین کا وارث بنایا گیا تھا، وہ سب دین کے نفاذ اور کفر کو مٹانے کے لیے جہاد جو ہے وہ کرتے تھے۔ اس طرح جو ہے مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں جو ہے وہ جنگ احد میں نقصان ہونے پر مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس نقصان سے دلی برداشتہ نہ ہو، دین سے جڑے رہو اور اس کی مدد کرتے رہو، فتح جو ہے وہ تمہارے ہی مقدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ کمزور بنو اور نہ ہی غم کرو، تم ہی غالب ہو اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی جو ہے وہ غالب آ کے رہو گے۔ بعض کمزور ایمان مسلمانوں کو جو ہے ان کو تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ جنگ احد میں جو ہے وہ رئیس المنافقین میدان جنگ سے جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جو ہے وہ الگ ہو گیا، عبداللہ بن ابی۔ تو ان میں چند ایک منافق تھے، باقی سب مسلمان تھے جو اپنے قبائلی نظام کو اہمیت دینے کی وجہ سے اپنے سردار کی جو ہے وہ نافرمانی نہ کر سکے اور مسلمانوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ الگ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کو سمجھا ہی نہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی رحمت اور انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بلا شبہ یقینا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کی ہے جب اس نے ان میں ہی سے ایک رسول جو ہے وہ بھیجا ہے جو ان پر جو ہے اس کی آیات پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ جو ہے اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسان کو نعمتوں سے نوازا، لیکن احسان نہیں جٹایا کہ احسان جتلایا ہو کہ میں نے آپ کو یہ چیز یہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کس چیز کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو ان کو جو ہے وہ کتاب و حکمت کی باتیں جو ہے وہ بتاتا ہے، سکھاتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ منافقین کا کردار، مسلمانوں کو ان سے بچنے کی تلقین، اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنگ احد میں پہلے ہی مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کافروں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، مزید اپنے زیر اثر جو لوگوں کو الگ کر کے واپس لے گئے، جس سے کافروں کے حوصلے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور کئی مسلمانوں کا جو ہے وہ یعنی سمجھتے ہیں کہ اب تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے یعنی ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور وہ لوگ جو تجھے غم زدہ نہ کریں،
جو کفر میں جلدی کرتی ہیں وہ آپ کو کسی بھی قسم کے غم میں نہ ڈالیں، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح جو ہے اسی پارے کے اندر شہداء کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے اعتبار سے یہ بہت بڑی تعداد بھی تھی، لیکن حیرت یہ ہے کہ مسلمانوں کے کسی گھر سے بھی نوحہ کرنے اور رونے پیٹنے کی آواز نہیں آئی۔ اس کی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کا ایمان اور قرآن پر انہیں یقین تھا کہ شہداء کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ہرگز یعنی مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس جو ہیں وہ رزق دیے جاتے ہیں، اس پر بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی ہے، اور ان کے بارے میں بھی بہت جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے نہیں ملے، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بیان کیا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا ان شہداء کی روحیں جو ہیں وہ سبز پرندوں کے اندر رہتی ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ جو ہیں وہ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں جس میں وہ رہتے ہیں، اور جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں وہ کھاتے پیتے بھی ہیں۔ اسی طرح جو ہے مسلمانوں کی بہادری اور شجاعت، احد میں زبردست نقصان کے باوجود بھی مسلمانوں کی بہادری اور شجاعت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ لوگ کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے فوج جمع کر لی، تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، تو سو ان سے ڈرو، اس بات سے کہ انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور وہی ہمارا جو ہے ہمارا کارساز ہے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر تو دونوں میں موجود ہے، یعنی کمزور مومن میں بھی خیر موجود ہے، طاقتور میں بھی موجود ہے، لیکن جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن کی نسبت جو ہے وہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے اسی پارے کے اندر یہود جو ہیں وہ اللہ کے گستاخ ہیں۔ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا تھا کہ یہود انبیاء کے گستاخ اور دشمن ہیں، یہاں سورہ آل عمران میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ صرف انبیاء کے ہی نہیں بلکہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں۔ ایک جگہ پر یہودیوں کی مجلس لگی ہوئی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس سے گزرے تو ایک یہودی نے کہا کہ مسلمانوں کا رب تو فقیر ہو گیا ہے جو انسانوں سے صدقہ مانگتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ گستاخی برداشت نہ کر سکے تو اس یہودی کو جو ہے وہ تھپڑ دے مارا، تو یہودی جو ہے وہ شکایت لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے کہ ہمیں ابوبکر سے تھپڑ کا بدلہ لے کر دیں، مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کی توہین تھا۔ تو سیدنا ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا بھیجا، تو سید ابوبکر صدیق کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ یہ ان کا عمل جو ہے وہ درست ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ جلنے کا ان کو عذاب چکھو۔ یعنی انہوں نے یہ بات کہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق کی پاک دامنی کے لیے آپ نے جو ہے وہ گواہی دے دی کہ سیدنا ابوبکر صدیق جو ہیں وہ واقعی سچے ہیں، یہ یہودیوں نے ایسے کہا تھا۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق مضبوط کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر غور و فکر کرے اور اس کو پہچانے، اور اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں بھی کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں
اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اسی طرح جو ہے وہ جو دنیاوی مال سے انسان کو کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کا مال و منال جو ہے وہ عارضی چیز ہے، اس لیے کافروں کی تجارت اور مال و دولت کی ریل پیل پر جو ہے وہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کی ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اور وہ برا بچھونا ہے۔ مسلمانوں کے لیے 3 خاص نصیحتیں بھی کی گئی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 نصیحتیں فرمائی ہیں جو ہر مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کو تہجد کے لیے اٹھنے تو ان 10 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جب اٹھتے تہجد کے لیے تو ان آیات کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے سورۃ نساء کا اگر دیکھا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ جنگ احد میں مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے چند 100 مسلمانوں میں سے 70 مسلمانوں کے شہید ہو جانے سے مدینہ میں بیواؤں اور یتیم بچوں سمیت کئی جو ہیں وہ خانگی مسائل پیدا ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے جنگ میں مسلمانوں کو پہنچنے والے نقصان سے منافقین اور یہود کی ہمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئیں، تو اسلامی مملکت کے خلاف ان کی سازشیں بھی ہیں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ تو ان مسائل کے حل کے لیے سورہ نساء کا نزول ہوا۔ سورہ آل عمران میں مسلم معاشرے کی تنظیم یعنی دوبارہ سے جو ہے تنظیم نو کی گئی، تو سورۃ نساء میں مسلمانوں کی خانگی اور گھریلو معاملات کی درستگی بھی ساتھ ساتھ کی جاتی ہے۔ تو یتیم بچوں اور بیوہ خواتین کے حقوق کا تحفظ، سورۃ نساء کا جتنا حصہ 4تھے سپارے میں بیان ہوا ہے نا، اس میں یتیم بچوں کے حقوق کی ادائیگی اور بیواؤں سے شادی کرنے کی ترغیب اور ان کے جو ہیں وہ حقوق یعنی مہر وغیرہ کی فرضیت کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت میں مسلمانوں کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کی ساتھ جو ہے وہ تمہید باندھی گئی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ انسانوں کو ابتدا جو ہے وہ انسانوں کی جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ہوئی ہے، تو پھر انسانی زندگی نکاح کی بنیاد پر جو ہے وہ پروان چڑھی ہے، اور اسی نکاح سے ہی دوسرے رشتے جو ہیں وجود میں آتے ہیں، لہٰذا رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح جو ہے بیوہ خواتین سے شادی کرتے ہوئے ان کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے کہ یہ یتیم بچی ہے یا بیوہ عورت ہے، بلکہ انہیں پورا پورا مہر دے کر ان سے شادی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا، اور عورتوں کو ان کے مہر جو ہیں وہ خوش دلی سے دیا کرو، اگر وہ اس سے میں کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑ دیں تو پھر جو ہے آپ خوش بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کھا بھی سکتے ہیں۔ پھر یتیم بچوں کی پرورش کرنے اور ان کے مال کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ جو یتیموں کو ان کے مال دے دو اور وہ گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض بدل کر نہ لو، اور نہ ہی ان کے اموال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ، یقیناً یہ ہمیشہ جو ہے ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یتیموں کا مال جو ہے وہ کھانا اور اس سے جو ہے وہ تبدیلی وغیرہ کرنا، اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، اور یتیم کی کفالت کے حوالے سے بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ ایسے ہی میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ یعنی 2 انگلیاں میرے ساتھ ہیں، یعنی درمیان والی انگلی اور شہادت کی انگلی جو ہے، فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں کٹھی ہیں ساتھ ہیں، ایسے ہی جو ہے یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن جو ہے ایسے ہی میرے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی کتنی فضیلت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَا تَقُولُوا السُّفَهَاءُ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، یعنی اور بے سمجھوں کو اپنے مال نہ دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے ہیں،
اور انہیں ان میں سے کھانے کے لیے دو اور انہیں پہننے کے لیے دو اور ان سے اچھی بات کہو، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور فضول خرچی سے یعنی اس سے بھی جو ہے وہ پرہیز کرو، اور فضول خرچی کرتے ہوئے ان سے جلدی کرتے ہوئے انہیں مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جو غنی ہو تو وہ بہت یعنی بچے، اور جو محتاج ہو تو وہ جانے پہنچانے طریقے سے کھا لیں، پھر جب ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو ان پر گواہ بنا لو، اللہ پورا حساب لینے والا کافی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ یتیموں کے مالوں کو جو ہے وہ ظلم سے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، ان قریب جو ہے وہ بھڑکتی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ یعنی جو یتیموں کا مال جو ہے وہ غلط طریقے سے ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے اپنے پیٹوں میں جو ہے وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور اسی میں جو ہے وہ داخل کیے جائیں گے۔ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم تلک حدود اللہ، اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے، نہایت بردبار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ یعنی ان حصوں میں کسی بھی قسم کا جو ہے وہ تبدیلی کرنا جو ہے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ حرام کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے بیوہ خواتین کے سسرالی رشتہ داروں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر بیوہ خاتون دوسری شادی کرنا چاہے تو آپ رکاوٹ نہ بنیں، اور اگر آپ ان سے شادی کی خواہش مند ہیں تو انہیں معاشرے کے مطابق جو ہے وہ مہر ادا کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس کے لیے جو ہے وہ روک رکھو، یعنی ان کو ایسے روک کے بھی نہیں رکھنا کہ وہ اگر شادی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اگر کبھی طلاق کی نوبت آ بھی جائے تو عورت کو دیا ہوا جو مہر ہے وہ واپس نہیں لے سکتے، اگرچہ خزانہ ہی کیوں نہ دیا ہو، قیمتی ساز و سامان ہی کیوں نہ دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمُوهُنَّ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو تو تم ان میں سے کسی کو جو ہے وہ ایک کو جو خزانہ دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے لیا، یعنی کچھ بھی جو ہے واپس نہ لیا کرو۔ کیا تم اس بہتان اسے جو ہے اس سے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے یعنی یہ سارا کچھ کرنے والے ہو؟ اسی طرح جو ہے وہ محرم خواتین کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اسلامی نظام میں کچھ خواتین سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے، یعنی یہ خواتین آپ کے لیے اتنی محترم ہے کہ انہیں نکاح میں لا کر بیوی نہیں بنایا جا سکتا، اور ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ابدی، جو ابدی طور پہ جو ہے وہ محرم ہوتا ہے، جن سے زندگی میں کبھی بھی رشتہ ازواج جو ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ ہیں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، ساس بہو ہے۔ ان رشتوں سے یعنی آپ کا جو ہے وہ نسبتاً تعلق ہوتا ہے تب بھی یہ حرام ہے، اور اگر ذات یعنی دودھ کا تعلق ہے تب بھی یہ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ حرام ہے۔ اس طرح جو ہے بیوی کی سابقہ خاوند سے بیٹی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ ایک ہوتا ہے عارضی حرام، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک ایک عورت آپ کے نکاح میں موجود ہے تو اس کی بہن، اس کی پھپھی اور اس کی خالہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جو ہے ہر وہ عورت حرام ہے جو کسی سے رشتہ ازواج میں منسلک ہو جبکہ ادھر سے الگ نہیں ہو جاتی، یعنی کسی شادی شدہ عورت سے تعلق رکھنا، اسے نکاح کی پیشکش کرنا، یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس کی تو پہلے شادی ہوئی ہے، پہلے وہ کسی کی بیوی ہے۔ اسی طرح جو ہے کسی بھی معاشرے کی مضبوطی جو ہے وہ اس کے داخلی اور خانگی نظام کو مضبوطی سے مشروط ہے۔ اگر ہم کفار کے مقابلے میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے گھریلو معاملات کو درست کریں، اور وہ واحد دین یعنی وہ واحد دین ہے جو گھریلو نظام کو مضبوط کرتا ہے اور خانگی زندگی کو جو ہے پر مسرت بناتا ہے۔ وہ کون سا دین ہے؟ وہ دین اسلام ہے جو ہر معاملے میں جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ گھریلو معاملات کیوں نہ ہوں، چاہے وہ خانگی معاملات کیوں نہ ہو، معاشرتی معاملات کیوں نہ ہو، یعنی ہر معاملے میں دین اسلام جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو دیکھا جائے آج کے پارے نے ہمیں یہ حقیقت جو ہے وہ سمجھائی ہے کہ نیکی صرف دعویٰ یا ظاہری شعار کا نام نہیں ہے بلکہ قربانی ہے، اخلاص ہے اور اطاعت کا نام ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کے اعلان کے ساتھ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی بھلائی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنی محبوب چیز اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے پر آمادہ ہو جائے۔
ایمان کا وزن زبان سے نہیں ہے بلکہ احسار سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اسی سپارے میں اہل کتاب کے طرز عمل، ان کی تحریفات اور حق کو چھپانے کے رویے کا ذکر کر کے امت مسلمہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم بھی اگر علم کے باوجود غفلت اختیار کرو گے تو انجام جو ہے مختلف نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حق واضح ہو جانے کے بعد اس پر جو ہے وہ ثابت قدم رہنا اصل امتحان ہے۔ اتحاد، تقوی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے۔ دراصل یہ اجتماعی بقا کا اصول ہے، اور اختلاف اور باہمی نزاع کو کمزوری کا سبب بننے کے لیے، یعنی اگر جو کمزوری کا سبب بنتی ہیں، جبکہ اخوت جو ہے اور اجتماعیت ہے وہ قوت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر انسان مل کے رہیں، اجتماعیت کے ساتھ رہیں، تو وہ قوت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو غزوہ احد کے تذکرے میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ وقتی لغزشیں جو ہیں وہ شکست کا سبب بن سکتی ہیں، مگر اگر نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سنبھال بھی سکتا ہے۔ تو آزمائش جو ہے وہ ایمان کو کمزور کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ انسان کو مضبوط کرنے کے لیے، خالص کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو شکست بھی جو ہے وہ تربیت کا ذریعہ ہوتی ہے اگر اس سے سبق لے لیا جائے۔ تو یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی قربانی مانگتی ہے، علم جو ہے وہ ذمہ داری دلاتا ہے، اتحاد میں قوت ہے، اور تقوی میں جو ہے وہ حفاظت ہے۔ تو آزمائش جو ہے وہ مومن کو گراتی نہیں ہے بلکہ سنوارتی ہے۔ گویا یہ جو پارہ ہے وہ ہمیں ہماری باطنی اور اخلاص اور عملی استقامت اور اجتماعی وحدت کا درس دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے محبوب چیز اللہ کے لیے چھوڑنے کا حوصلہ پیدا کر لیں تو حق پر ثابت قدم رہیں اور امت کی وحدت کو مقدم رکھیں۔ تو یہی یعنی اس پارے کا پیغام ہے کہ ہماری زندگی میں یعنی اخلاص آ جائے، سچائی آ جائے، اور کامل جو ہے وہ تقوی آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو سنایا، اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔